اس سے ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے جو مفسرین نے بیان کیا کہ کسی چیز کو سبب کی طرف نسبت کرنا جائز ہے۔ اسی طرح کہہ سکتے ہیں کہ ماں باپ نے پرورش کی، حقیقی طور پر پرورش کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ماں باپ سبب ہیں تو سبب کی طرف نسبت کر سکتے ہیں۔ ماں باپ نے پرورش کی، دینی پیشواؤں نے ہدایت کی، ہدایت دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن نیک لوگ ہدایت کا سبب ہیں، اس لیے کہہ سکتے ہیں فلاں نیک آدمی نے ہدایت دی۔ اولیاء نے حاجت روائی فرمائی، اللہ کے نیک بندوں نے مصیبت دور کی، بزرگوں نے بلا دفع کی، تو حقیقی طور پر حاجت پوری کرنے والا، بلا کو دور کرنے والا اللہ ہے، لیکن ان بزرگوں کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور یہ سبب ہے، تو سبب کی طرف نسبت کی جا سکتی ہے۔ قرآن کریم میں ایسی نسبتیں بکثرت وارد ہیں۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا۔ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، تو موسیٰ اپنی قوم کی طرف پلٹے غصے میں بھرے ہوئے، افسوس کرتے ہوئے۔ 40 دن پورے کر کے توریت لے کر آپ واپس آئے انتہائی جلال میں، اور آپ افسوس کر رہے تھے ان کی حالت پر۔ قال، آپ نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہ کیا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہیں توریت عطا فرمائے گا جس میں ہدایت ہے، نور ہے۔ توریت کے متعلق مفسرین نے لکھا کہ توریت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل فرمائی اس میں 1000 صورتیں تھیں اور ہر صورت میں 1000 آیتیں۔ تو اگر آپ 1000 کو 1000 سے ضرب دیں تو یہ 10 لاکھ آیتیں بنتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال یا قومی الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، آپ نے فرمایا، اے میری قوم، کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہ کیا تھا کہ وہ تمہیں توریت عطا فرمائے گا جس میں ہدایت ہے، نور ہے، 1000 صورتیں ہیں، ہر صورت میں 1000 آیتیں ہیں۔ افطال علیکم العہد، کیا تم پر مدت لمبی گزری؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اترے؟ فاخلفتم موعدی، تو تم نے میرا وعدہ خلاف کیا اور ایسا غلط کام کیا کہ بچڑے کو پوجنے لگے۔ تمہارا وعدہ تو مجھ سے یہ تھا کہ میرے حکم کی فرمانبرداری کرو گے اور میرے دین پر قائم رہو گے۔ قالو، وہ بولے، ما اخلفنا موعدک بملکنا، ہم نے آپ کا وعدہ اپنے اختیار سے خلاف نہ کیا، ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم، لیکن ہم سے کچھ بوجھ اٹھوائے گئے اس قوم کے زیورات کے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ فرعونیوں کے زیورات کے بوجھ ہم نے اٹھائے۔ بنی اسرائیل کی عورتوں نے فرعونی عورتوں سے عاریتاً زیورات مانگے تھے، وہ زیورات وہ لے کر مصر سے نکلے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ زیورات ہمارے پاس تھے، اور سامری نے ہم سے کہا کہ یہ چونکہ مال غنیمت ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت یہ ہے کہ مال غنیمت کو استعمال نہ کیا جائے، اسے آگ میں جلا دیا جائے، تو یہ سونا تمہارے کسی کام کا تو ہے نہیں، مجھے دے دو، میں تمہیں ایک کام کی چیز بنا کے دیتا ہوں۔ مال غنیمت کا حلال ہونا صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں ہے۔ فَقَذَفْنَاهَا، تو ہم نے انہیں ڈال دیا، سامری کے حکم سے یہ سارے زیورات ہم نے سونے کے آگ میں ڈال دیے۔ فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، پھر اسی طرح سامری نے ڈالا۔
سامری کے پاس جو زیورات تھے وہ بھی اس نے ڈال دیے، اور اس مٹی کو جو حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کے نیچے سے اس نے حاصل کی تھی، اس مٹی کو اس نے بچھڑا بنانے کے بعد اس کے منہ میں ڈال دی۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، تو اس نے ان کے لیے ایک بچھڑا نکالا، بے جان کا دھڑ، گائے کی طرح بولتا۔ یہ بچھڑا سامری نے بنایا، اور اس میں کچھ سوراخ اس طرح رکھے کہ جب ان میں ہوا داخل ہو تو اس سے بچھڑے کی آواز کی طرح آواز پیدا ہو۔ لیکن دوسرا جو قول ہے وہ زیادہ مستند ہے۔ حضرت جبریل امین کے گھوڑے کی خاک جو آپ کے گھوڑے کے قدم سے لگی تھی، اس خاک کو لے کر جب اس نے بچڑے کے منہ میں یہ خاک ڈالی تو وہ سونے کا بچڑا زندہ ہو گیا اور بچڑے کی طرح بولنے لگا۔ فقالو، تو وہ بولے سامری اور اس کے متبعین، ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود۔ فنسیا، وہ تو بھول گئے، یعنی موسیٰ اپنے معبود خدا کو بھول گئے اور اس کو یہاں چھوڑ کر اس کی تلاش میں کوہ طور پر چلے گئے، معاذ اللہ۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ نسیہ کا فاعل سامری ہے۔ معنی یہ ہے کہ سامری نے جو بچڑے کو معبود بنایا وہ اپنے رب کو بھول گیا، یا وہ حدوث اجسام سے استدلال کرنا بھول گیا، یعنی وہ اس بات کو نہ سمجھ سکا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور وہ مخلوق ہے، ہاتھوں سے بنایا گیا ہے، اس سے پہلے اس کا وجود نہیں تھا، وہ خدا اور الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ افلا یرون الا یرجع الیہم قولا، تو کیا نہیں دیکھتے کہ وہ بچڑا انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتا، ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، اور ان کے کسی برے بھلے کا اختیار نہیں رکھتا، یعنی بات بھی نہیں کر سکتا، خطاب کرنے سے بھی عاجز ہے، اور نفع اور نقصان دینے سے بھی عاجز ہے، وہ کس طرح معبود خدا الہ ہو سکتا ہے؟ سورۃ طٰہٰ کا 4 رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔